بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الریا والسمعہ، یہ باب ہے ریا اور سمعہ کا۔ ریا میں کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، اور سمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ پرچار۔ سمجھ رہے نا؟ ریا میں دکھاوا اور سمعہ میں پرچار۔ یہ اس لیے معنی کر رہے ہیں کہ آگے جو کلمات آ رہے ہیں مرائی یا یورائی کے یا سمعہ کے، تو سمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ سنانا، سنایا اس نے، مطلب لوگوں کو بتایا، اپنے فضائل و مناقب یا اپنی بڑائی بیان کی، تو یہ پرچار کرنا ہوا۔ اور ریا میں کیا؟ وہ دکھاوا ہوتا ہے کہ آدمی ایسا کام کر کے لوگ دیکھیں، تو اسی کہتے ہیں نام و نمود۔ سمجھا نا؟ نام میں کیا ہے؟ پرچار ہوا، اور نمود میں کیا ہے؟ دکھاوا، نام و نمود۔ ایسے ریا اور سمعہ یعنی دکھانا اور پرچار کرنا۔ تو اس باب میں ریاکاری کہتے ہیں، ریاکاری یہ کام کا دکھانا ہوتا ہے وہاں۔ تو ریا اور سمعہ سے متعلق احادیث نقل کی جا رہی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ ریا بھی یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ یعنی عبادت میں اگر ریا ہو تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے آدمی کو اصطلاح میں مشرک نہیں کہا جاتا ہے، لیکن یہ اسی کی ایک قسم ہے۔ سمجھے نا؟ کتنا وبال ہوتا ہے ریا اور سمعہ کی وجہ سے، اور اعمال کس قدر برباد ہو جاتے ہیں، آپ یہ احادیث سنیں تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا۔ پہلی فصل ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے بہتر ہو، کتنے اچھے لگتے ہو، اس کی طرف اللہ نظر نہیں فرماتا ہے۔ تم کتنے مالدار ہو، کتنا خرچ کر رہے ہو، اس کی طرف نظر نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے، تم کر کس کے لیے رہے ہو، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ اعمال شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے خلاف ہیں۔ پیسہ خرچ کر رہے ہو شریعت کے مطابق خرچ کر رہے ہو یا اس کے خلاف خرچ کر رہے ہو۔ تو مال کتنا خرچ کیا اس سے بحث نہیں ہے، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ اللہ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ لکھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ عمل جو بھی کر رہے ہو اخلاص سے کر رہے ہو یا ریا اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، اخلاص سے کر رہے ہو اجر و ثواب ملے گا، اور ریا کے لیے کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، تو وہی تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمام شرکاء سے بے نیاز ہوں، زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے۔ مطلب کیا ہوا کہ بندہ جب ایک عمل کرتا ہے اور اس عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو گویا وہ عمل اللہ کے لیے ہوا۔ اور ایک کام کر رہا ہے، ایک عمل کر رہا ہے اور چاہتا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ فلاں بادشاہ بھی راضی ہو جائے، فلاں قاضی صاحب بھی راضی ہو جائے،
تو ظاہر ہے جو عمل کیا وہ خالص اللہ کے لیے نہیں اور دو لوگوں کو شامل کر لیا اس میں نا، تو یہ شریک ہوئے اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس بات میں؟ خوش کرنے میں شریک کیا ان دونوں کو بھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکا میں سب سے بے نیاز ہوں شرک سے، یعنی اس عمل سے جس میں لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو اب جب شریک کر لیا دوسرے دو لوگوں کو، تو اب مجھے اس عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ عمل انہیں دونوں کو دے دو۔ جو عمل تنہا اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو راضی کرنے کی بھی نیت کر لی اس میں، تو گویا اس عمل میں آپ نے دو کو شریک کر لیا۔ جب شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اسی کو دے دو، جس کی اور نیت کر لی آپ نے۔ تو اغنى شرکائے یعنی تمام شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے، یعنی اس چیز سے جس میں لوگ شریک کرتے ہیں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے علاوہ کو شریک ٹھہرایا، یعنی وہ عمل خالص میرے لیے نہیں رہا بلکہ کسی اور کو شریک کر لیا۔ سے مثال دیا بھی نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور بادشاہ بھی راضی ہو جائے یا قاضی صاحب بھی راضی ہو جائے۔ ترکتہ وشرکہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جو شریک کیا اس نے، یہ شریک کرنا کیا؟ یہ شرک ہوا، یہ جو شرک ہے، تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، نہ اس کا عمل قبول کرتا ہوں اور نہ اس کی جانب رحمت ہوتی ہے۔ تو ترکتہ وشرکہ، تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں واو معا کے معنی میں ہے۔ وفی روایت فانا منہ بری وہو للذی عملہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، یعنی میں اس عمل سے یا اس شخص سے بری ہوں۔ ہوا للذی عملہ، وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے، جس دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے، شریک کر لیا اس عمل میں، وہ اسی کے لیے ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن جندب قال، اور حضرت جندب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع، جس نے اپنے فضائل و مناقب، اپنی خوبیاں یہ دوسرے لوگوں کو سنائیں، جیسے سناتا ہے، سمع اللہ بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب مخلوق کو سنا دے گا۔ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، اور جو اپنے اعمال کا دکھاوا کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں لوگوں کو دکھا دے گا، سامنے لا دے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ جو پرچار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پرچار کر دے گا، یعنی جو اپنی خوبیوں کا پرچار کرتا ہے، اپنے فضائل و مناقب کا پرچار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کا پرچار کر دے گا، اور جو اپنے اعمال کا دکھاوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے کھول دے گا، دکھا دے گا، یا تو دنیا ہی میں یا آخرت میں۔ یعنی جب اس کا حساب ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، تو برسر عام اس کی برائیاں ذکر کی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ تو نے کیوں کیا۔ تو یہاں فضائل کا پرچار کر رہا تھا، اور وہاں جب سب کے سامنے برائیاں اس کی بیان کر دی جائیں گی تو اس کا پرچار ہو جائے گا۔ یہاں وہ اپنی خوبیاں دکھاتا تھا، اپنے نیک اعمال دکھاتا تھا، وہاں اس کے برے اعمال دکھا دیے جائیں گے لوگوں کو، تو کتنا رسوا ہوگا اور کتنا ذلیل ہوگا وہ۔ تو اسی لیے معمولی عزت کے لیے ریاکاری نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے پرچار نہیں کرنا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر، بھلا آپ بتائیں اس شخص کے بارے میں جو عمل خیر کرتا ہے، یا آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو عمل خیر کرتا ہے،
وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس عمل خیر پر اسے محبوب رکھتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں۔ تو اب کیا یہ بھی ریاکاری میں آ جائے گا؟ ظاہر ہے عمل خیر کیا، اب آپ کسی آبادی میں پہنچ گئے، کوئی محتاج آدمی آپ کو مل گیا، آپ کے محلے میں مل گیا کوئی محتاج آدمی، آپ نے اس کا تعاون کر دیا تو عمل خیر ہے نا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا کسی سے، اس نے خود ہی جا کے بتا دیا کہ آج اگر فلاں صاحب نے دیا نہ ہوتا تو میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آج خود ہی پوچھا کہ لوگ جان گئے نا، جس نے بتایا تو لوگ اچھا سمجھیں گے نا، کتنا اچھا آدمی، نیک آدمی ہے، تو اس سے محبت کریں گے۔ یا کہیں ملاقات ہوگی تو آپ کے احباب تعریف بھی کریں گے آپ کی کہ آج نے بڑا اچھا کام کیا اور واقعی بہت محتاج تھا وہ۔ تو ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے اور اس عمل پر لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یا ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ بھی ریا میں آئے گا، سمعہ میں آئے گا یہ؟ قال تلک عاجل بشر المومن، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن کی فوری خوشخبری ہے، اور جو اس کے لیے آخرت میں جمع ہے وہ تو وہاں ملے گا اسے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ دنیا ہی میں لوگوں کی نظر میں اسے عزت بخشی، اور جو آخرت میں مل رہا ہے وہ محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود پرچار نہیں کیا ہے، خود دکھاوا نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار نے خود ہی اس کے لوگوں کے درمیان محبوب بنانے کے لیے اعلان کرا دیا ہے۔ ورنہ جو پایا تھا چپکے سے نہ بتاتا، کسی سے رکھ لیتا، کون جانتا اسے؟ لیکن اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، خود لوگوں سے بتا دے، اور بتا دیا اس نے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عزت بخشی۔ تو یہ اس کی فوری، مومن کی فوری خوشخبری ہے، اور جو آخرت میں اس کے لیے ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اس سے آدمی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ خفیہ طور پر کسی کی امداد کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ جان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہے۔ یعنی اس کا یہ خیرات کرنا، صدقہ کرنا، کسی کی امداد کرنا، یہ رب کی بارگاہ مقبول ہے، اور رب نے اس بندے کو عزت دینے کے لیے اسی کی زبان سے کہلوا دیا کہیں، اور لوگوں نے جان لیا۔ ورنہ آپ نے دیا تھا اخلاص سے، کسی کو بتایا نہیں تھا، آپ نے چھپ کے دیا تھا، اللہ نے کیا خود اعلان کر دیا اس کا۔ تو اس سے شبہ ہو رہا تھا نا، اعلان تو یہاں بھی ہو گیا، لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر، تو اگر اپنے اعلان کرتا ہے، خود پرچار کرتا ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور اللہ کی جانب سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے قابل تعریف ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ عن ابی سعید ابن ابی فضالہ، حضرت ابو سعید ابن ابو فضالہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو روز قیامت جمع فرمائے گا، یعنی اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے حساب و کتاب کے لیے، نادا منادن، ایک منادی ندا کرے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، جس نے اس عمل میں جو عمل اللہ کے لیے کیا کسی کو شریک کیا ہو، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو وہ اپنے اس عمل کا ثواب اللہ کے علاوہ کے پاس سے طلب کرے۔ دنیا میں جو عمل کیا تھا اللہ کے لیے اور اس عمل میں کسی اور کو شریک کر لیا تھا، تو آج اس کا اجر و ثواب اسی دوسرے سے طلب کرے جس کو شریک کیا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرکا میں سب سے شرک سے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل مقبول نہیں ہے جو اس کے لیے نہ کیا گیا ہو خالص، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک کر لیا گیا ہو۔ تو کسی عمل میں اگر اس کی رضا کے ساتھ دوسرے کی رضا شامل کی گئی، کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول نہیں ہے، اللہ کو اس عمل کی کوئی حاجت نہیں، اسے تو حاجت کسی چیز کی نہیں ہے، مطلب مقبول ہی نہیں رب کی بارگاہ میں، اسے رد کر دیا جائے گا۔
اور کہا جائے گا اس دن کہ جس کو شامل کیا تھا جا کے اس سے اجر و ثواب مانگو اس کا۔ تو ظاہر بات ہے وہاں تو ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں کون اجر و ثواب دے گا؟ مطلب یہ تمہارا عمل بیکار گیا، ضائع ہو گیا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ تو یہ احادیث درس عبرت ہیں جو 100-200 روپے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور کیمرہ مین کو پہلے کھڑا کر لیتے ہیں کہ ہم دیں گے تو فوٹو لینا اور کل اخبار میں چھپے گا۔ وہ ایک آدمی جانے کس کو دکھانا چاہتے ہیں اور کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ اسامع خلقہ، جس نے اپنا عمل لوگوں کو سنایا، لوگوں کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل اپنی مخلوق کے کان کو سنا دے گا، وہاں تک پہنچا دے گا، اسے عام کر دے گا۔ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ، اور اسے حقیر کر دے گا اور اسے چھوٹا بنا دے گا۔ یعنی جو عمل کرنے والا ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور باقی رہا اس کا عمل تو چونکہ وہ سنانا ہی چاہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے عام کر دے گا کہ جس کے لیے کیا ہے اس کے لیے ہو جائے گا وہ۔ جیسے آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ جس نے جہاد کیا اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا پہلوان ہے یہ، جس طرف چلا جاتا ہے سب کو کاٹتا چلا جاتا ہے، بالکل بہت بہادر ہے۔ تو اسے اللہ فرمائے گا کہ تم نے چاہا تھا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، میں نے اپنی مخلوق سے تمہیں بہادر کہلوا دیا، پرچار ہو گیا تمہارا دنیا میں، سب نے کہہ دیا کہ بہت بہادر، بہت جری ہے، اب یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یا عالم ہی ہے، علم حاصل کیا اس لیے تاکہ لوگ کہیں کتنے بڑے عالم صاحب ہیں یہ، کتنے بڑے مفتی صاحب ہیں یہ، جو مسئلہ پوچھے سب بتاتے ہیں، یہ سب آتا ہے ان کو، اسی لیے علم حاصل کیا اگر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے اپنی مخلوق سے تمہیں عالم کہلوا دیا، جو بڑا عالم ہے وہ، تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر یہی اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں سے تمہیں عالم کہلوا ہی دیتا اور راضی ہوتا۔ لیکن جو تمہاری نیت کیا اللہ کو راضی کرنا تھی تو اللہ راضی ہوتا، دنیا میں اجر عطا فرماتا، اور آخرت میں کیا تمہارے لیے ذخیرہ ہوتا، محفوظ رہتا تھا۔ اسی لیے آدمی کو کسی عمل سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لینی چاہیے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس کی نیت طلب آخرت ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں غنا پیدا فرما دیتا ہے، یعنی وہ لوگوں سے لوگوں سے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے دل میں اللہ غنا پیدا فرما دیتا ہے، وہ دل کے لحاظ سے مالدار ہوتا ہے، کسی کی طرف وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے متفرق امور کو جمع فرما دیتا ہے، جو اس کے کام بکھرے ہوتے ہیں، اس کی فکریں اس کے باعث منتشر ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور یکسو ہو جاتا ہے۔ پھر تو جمع لہو شملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متفرق پھیلے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس دنیا آتی ہے اس حال میں کہ دنیا ذلیل و حقیر ہوتی ہے، یعنی بندہ اس کی جانب توجہ نہیں کرتا ہے، وہ خود تمہارے پاس آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں پیسوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، لوگ ان کے گھر جا جا کر کے زبردستی دے دے کے آتے ہیں، ایسا نہیں تو پھر دے دو اس کو، کہیں لے آؤ، تب بھی لے کے دے جاتے ہیں، وہ نہیں لیتے ہیں، کہیں اور چپکے سے رکھ کے چلے جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں؟ تو دنیا ان کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ دنیا ذلیل و خوار ہوتی ہے، اور کچھ لوگ مانگ مانگ کے لیتے ہیں تو دینا نہیں چاہتے، لوگ ہیلا بہانا کر دیتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، ہوتا کہ نہیں ہے؟ تو دنیا
اس کے پاس آتی ہے وہی راغمۃ، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، اور جس کی نیت طلب دنیا ہوتی ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی آنکھوں کے درمیان پیدا فرما رکھ دیتا ہے۔ وشتت علیہ امرہ، اور اس پر اس کے معاملے کو متفرق کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ اس کے معاملے ہر طرف بکھرے ہوتے ہیں، اس کی فکر بھی اسے ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، یہ کام دیکھتا ہے وہ بگڑتا ہے، وہ کام دیکھتا ہے تو یہ بگڑتا ہے، ایک دم پریشان رہتا ہے اسی میں وہ۔ اور محتاجی آنکھوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نظر جیسے پڑتی ہے چاہتا کہ مل جائے فوراً ہم کو، اب اس کے حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے وہ۔ دوسرے کا سامان میں دیکھتا ہے کیسے ہم کو مل جائے، اب اس کی تعریف کر کے ملے گا یا اس کی مذمت کر کے ملے گا، اس کے نقصان بتانے کے بعد ملے گا یا اس کا فائدہ بتانے کے بعد ملے گا، چکر میں پڑا رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب آپ لوگ سامنے آتے ہوں گے واقعات۔ تو جس کی نیت طلب دنیا ہوتی ہے تو اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے اور اس کے معاملے کو منتشر کر دیتا ہے۔ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، اور اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ ولا یاتیہ منہا، اور دنیا میں سے اس کے پاس اتنا ہی حصہ آتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی یہ ساری کوششوں کے بعد، مانگنے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد کتنا ملتا ہے اسے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، اور ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر فرما دیا ہے، زیادہ نہیں ملے گا اس سے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام احمد نے روایت کیا، اور دارمی نے ابان سے، وہ زید ابن ثابت سے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت یا رسول اللہ بین انا فی بیتی، عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں اپنی نماز ادا کرنے کی جگہ موجود تھا، اسی درمیان میرے پاس ایک مرد آیا، اذ دخل علی رجل، کہ میرے پاس ایک مرد آیا، فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا، تو مجھے وہ حالت اچھی لگی جس حالت پر اس نے مجھے دیکھا۔ یعنی مثلا آپ کمرے میں ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے، آپ نے کھانا کھایا، لوگ آرام کرنے چلے گئے، اب آپ کمرے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مثلا اپنے کمرے میں، اسی میں اتفاق سے آپ کا کوئی دوست آ گیا تو کہا کمرے میں چلے جائیے، کمرہ کھولا دوست نے، دیکھا کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو لگا احساس کوئی آنے والا آیا ہے، تو آپ کے دل میں خوشی ہوئی کہ چلو اچھی حالت میں تھا اور دیکھ لیا تو ٹھیک ہی ہے، یہ خوشی معلوم ہوئی۔ تو اب شبہ پیدا ہوا انہیں کہیں ایسا تو نہیں جو خوشی معلوم ہو رہی ہے یہ بھی ریاکاری میں داخل ہو جائے، یہ بھی دکھاوے میں آ جائے، تو اس لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہوگا پھر۔ اسی درمیان کہ میں اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ موجود تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا، تو مجھے وہ حالت اچھی لگی جس پر اس نے مجھے دیکھا، مجھے خوشی ہوئی کہ نماز کی حالت میں دیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یعنی صحابہ کرام کی شان بھی کیا تھی کہ وہ کیسی کیسی باتوں کو پوچھ کر کے طے کر لیتے تھے اور اس کے بعد کیا عمل کرتے تھے، کہ ایسا نہ کہ بھی دکھاوے میں سے آ جائے، تو ایسا کچھ ہوگا دروازے میں سرکی لگا دیں گے تاکہ جب کوئی آئے گا دفتر دے گا کھولیں گے تو اس حال میں دکھے گا ہی نہیں، کتنا اچھا انتظام کر لیتے، لیکن یہاں نوبت ہی نہیں آئی۔ سرکار نے کیا فرمایا، لکا اجران، یعنی اس صورت میں تیرے لیے 2 اجر ہے۔ اب 2 اجر کیسا، اجر السر و اجر العلانیت، یعنی سر کا اجر بھی ہے اور علانیہ کا اجر بھی ہے۔ سر کا اجر مطلب کیا ہے کہ تم جو پڑھ رہے تھے وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے تھے، عبادت جو کر رہے تھے اپنے گھر میں تھے، اپنے خاص کمرے میں تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے تم پڑھ رہے تھے، اب اتفاق سے کوئی آ گیا اگر تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے، تو تمہیں اخلاص کا ثواب ملے گا۔ دوسرے تمہارا جاننے والا آ گیا
تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا یار یہ تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو میرا ہی تو ساتھی ہے، مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، تو تمہاری اتباع کرے گا، اقتدا کرے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا تمہیں سر کا اجر بھی ملا، تم نے اخلاص سے کیا، خفیہ طور پر کیا، اور اعلان کا اجر بھی ملے گا کہ اعلان ہو گیا، تم نے کیا نہیں، ہو گیا، تو اس کا بھی ثواب ملے گا، وہ تمہاری اتباع کرے گا، اقتدا کرے گا، یا کہیں جا کر کے وہ بیان کرے گا تو لوگ کیا اتباع کریں گے، تو اجر ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے کہ آدمی اگر خفیہ طور پر کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے عام کرنے کا انتظام ہو جائے تو اس میں تمہارے لیے کوئی کمی نہیں بلکہ اور اضافہ ہی ہے کہ اعلان کا ثواب مل جائے گا۔ رواه ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اچھا، یہ عام سی بات ہے کہ جب کوئی اچھی حالت میں کوئی دیکھتا ہے تو آدمی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کمرے میں موجود ہیں، آپ مطالعے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی استاد آ جائے اچھا لگے گا آپ کو نا کہ پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے، اور اتفاق سے استاد نہیں ہے موقع پر کتاب رکھی ہے، آپ موبائل میں کچھ کر رہے ہیں، اچانک پہنچ جائے تو کتنا خراب لگے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تو نہیں آئے، اب دیکھ رہا ہوں تو آ گئے، ہوگا کہ نہیں؟ یا ایسے ہم ہی پڑھا رہے ہیں آپ کو، آپ پڑھ رہے ہیں تو جو کام ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں نا، اب اگر کوئی ذمہ دار آ جائے اچھا لگے گا نا کہ چلو جو کام ہے اس کام کرنے کے وقت آئے، کوئی بات نہیں۔ اور اتفاق جیسے پڑھا کر کے فارغ ہوئے، آپ لوگوں کا درس بھیجنے ہی کے لیے موبائل ہاتھ میں اٹھایا کہ اب بھیجیں، اب ایک اجنبی آدمی آ گیا تو کیا سمجھے گا کہ درسگاہ میں بیٹھے موبائل کھیل رہے ہیں، یہ نہیں سمجھے گا۔ اسے کیا پتا کہ ہم وہ جو سبق پڑھا چکے بھیجنے جا رہے ہیں، نہیں معلوم ہوگا اسے نا، کیا سمجھے گا؟ ارے اتنا بڑا مدرسہ، وہاں بھی کیا ہے بچوں کو بیٹھا کے موبائل کھیلتے رہتے ہیں، تو کتنا خراب لگے گا اس وقت۔ تو ایک انسانی فطرت ہوتی ہے نا۔ تو ایسے انہوں نے یہ سوال کیا کہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تنہا، ایک آدمی آ گیا، دل میں خوشی ہوئی نا کہ اچھی حالت دیکھا اس نے، تو کہا ایسا اگر ہو جائے، نیت یہ نہیں ہے، ایسا ہو گیا تمہارے لیے دو اجر ہے، ایک اخلاص کا بھی اجر ہے اور دوسرے اعلان کا بھی اجر ہے، اعلان بھی ہو گیا۔ تب آپ پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، تھوڑی کوئی آ گیا دیکھنے کے لیے، یہ تو روز کا معمول ہے، اور اتفاق سے کوئی آ گیا تو اچھی بات ہے، اور اس ٹائم آ گیا تو جب موبائل میں بھیج رہے ہوں جب کھیل رہے ہیں تو خراب لگے گا، کتنی چیز ہے یہ۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ رونما ہوں گے جو دین کے بدلے دنیا طلب کریں گے، دین کے بدلے دنیا طلب کریں گے۔ یلبسون للناس جلود الظان من اللین، یعنی نرمی ظاہر کرنے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور اپنی نرمی ظاہر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بھیڑ کی کھال پہنیں گے۔ وَأَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَىٰ مِنَ السُّكَّرِ، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی، بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، اور ان کے دل جو ہے یہ بھیڑیے کے دل ہوں گے، جیسے بھیڑیا خوخار ہوتا ہے نا، ایسے حقیقت میں خوخار ہوں گے، وہ دل سے وہ لوگوں کو چوسنا چاہیں گے، ان کا مال لوٹنا چاہیں گے، لیکن باتیں بڑی میٹھی میٹھی کریں گے، اور ان کے دکھاوے کے لیے پھٹا پرانا گزری پہنے ہوں گے یا ایسے کپڑا پہنے ہوں گے جس سے لوگ ان کی طرف مائل ہوں کہ بہت نیک شریف طبیعت کے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، سمجھ نا؟ تو یہ ہے نبی آخر زمانے خبر دی ہے، وہ تو واقعی کے مطابق ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے بدلے دنیا کمائیں گے، یعنی جبہ قبہ پہنیں گے، جو آج کل دینی ماہرین کی پہچان ہے یا علماء کی شناخت ہے، پیروں کی شناخت ہے، تو ایسے وہ لوگ بھی پہنے رہیں گے، دیکھیں بہت بڑے عالم، بہت پرہیزگار متقی ہیں، اور حال کیا ہوگا؟ باتیں میٹھی میٹھی کریں گے اور دل یہ بھیڑیوں کے دل ہوں گے، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہوگا، کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی یغترون، کیا یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ
مجھے مہلت دینے کی وجہ سے فریب میں پڑ رہے ہیں، یعنی میں نے انہیں مہلت دی ہے، گرفت نہیں کیا فوراً، تو فریب میں پڑ رہے ہیں۔ ام علیہ یجترئون، یا وہ لوگ مجھ پر جرات کر رہے ہیں، یعنی میری نافرمانی کر رہے ہیں اور زبان سے اس طرح کر رہے ہیں، دل میں ان کی یہ ہے، کیا وہ مہلت دینے کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ پر جرات کر رہے ہیں؟ فبی حلفت لأبعثن علی اولئک منہم فتنہ، مجھے میری قسم، فبی حلفت، مجھے میری قسم، ضرور میں ان پر انہی میں سے ایسا فتنہ بھیجوں گا تدعو الحلیم فیہم حیرانہ، جو ان میں بردبار کو بھی حیران کر چھوڑے گا، یعنی ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا ان پر کہ جو ان میں بردبار لوگ ہیں، عالم ہیں، متحمل مزاج ہیں، وہ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ تو جو واقعی ایسا ہی کرنے والے ان کا کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اس طرح کی برائیاں پھیل جائیں گی، ایسے لوگ آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے فتنہ ظاہر فرما دے گا، آزمائش میں لوگوں کو ڈال دے گا اور لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔